السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور. میرا نام ہے زیاد فیصل اور ہم اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ کے حوالے سے اپنی کوریج جاری رکھ رہے ہیں. کل 29 نومبر کو اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا لاہور میں, اور ہماری کوریج میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی ہمیں 2 اسٹوڈنٹ لیڈرز نے جوائن کیا تھا. عروج اورنگزیب تھیں اور محسن عبدالی تھے. آج پھر سے 2 اسٹوڈنٹ لیڈرز نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم جو اہم ایشوز اٹھ رہے ہیں مارچ کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے ایشوز کے حوالے سے, ہم ان سے اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. تو آج ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ وحید نے اور حسنین جمیل فریدی نے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسنین وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ کافی عرصے سے اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ میں بھی ایک فرنٹ لائن رول ادا کر رہے ہیں, اور حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی نے ان کی ایم فل کی ڈگری کو کینسل کر دیا ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایک مشہور جو ویڈیو چلی تھی اس میں یہ ان کی ڈرمنگ جو تھی, جو دربوکا کہتے ہیں اسے, دربوکا, وہ بہت مقبول ہوئی تھی. تو انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور سب سے پہلا سوال تو میرا حسنین آپ سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ اتنا ایک انسپائرنگ اور اتنا ایک زبردست کردار آپ ادا کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے, اور ان کا جو استحصال ہو رہا ہے, جو تعلیمی نظام کی تباہی ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے اتنے اہم نکات اٹھائے ہیں. تو آخر پنجاب یونیورسٹی کو کیا ضرورت تھی, یا ان کے اوپر کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ آپ کی ایک محنتی اسٹوڈنٹ کی ڈگری کینسل کرنی پڑ گئی؟ ایسا آپ نے آخر کیا کیا؟ یہ میرا اسپیسیفک کیس نہیں ہے پرسنل. یہ پنجاب یونیورسٹی میں اور پاکستان کی دوسری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر کوئی کام کرنے کو اس طرح کے اپنے رائٹس کی بات کرے, اپنے حقوق کی بات کرے, چونکہ وہ انڈیویجولس ہوتے ہیں اور یہ سپریس کرتے ہیں, پورا سسٹم ہے, پورا میکنزم ہے, اور پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو سپریس کرتا ہے. تو میرا جو ایگزامپل ہے وہ اسی وجہ سے, چونکہ بیکاز مے بی آئی ایم ون آف دا آرگنائزر آف اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ, تو اس وجہ سے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو لیکن اس پہ جو کیس میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا کسی بھی جگہ پہ. تو یہ بیسکلی یہ میرے پہ جو انہوں نے پرسونا نان گریٹا لگایا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی اس کی ہوتی ہے, کوئی میکنزم اس کا ہوتا ہے. اس میں یہ کہ پرانا وہ کیس مارچ میں کوئی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس کے بسوں کے حوالے سے, بسوں کے شارٹیج کے حوالے سے. تو وہاں پہ اٹیک کیا, وہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں ایک تنظیم ہے جمعیت, اس نے اٹیک کیا. تو اس کا بجائے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے جو پروٹیسٹر تھے, جو پیسفل پروٹیسٹر تھے, ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس کے خلاف انکوائری بٹھا دی. مجھے صرف ایک دفعہ اس انکوائری میں بلایا گیا ڈسپلنری کمیٹی میں, اور اس میں گیا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آج ہماری ڈسپلنری کمیٹی کے لوگ پورے نہیں ہیں, تو آپ کو ہم نیکسٹ ہیئرنگ میں بلائیں گے. اور میرے گھر میں جاتا تھا ہمیشہ یہ جو بھی نوٹس وغیرہ بھیجتے, تو اس کے بعد میرے گھر میں بھی کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. تو یعنی کہ یہ جو پورا کیس ہے, میں اپنی لائر سے بھی میری بات چل رہی ہے, اس میں مجھے آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, میرا ڈیفینس نہیں لیا گیا. اور یہ اسپونٹینیس جو ریئیکشن ہوا ہے یہ مارچ سے 3 دن پہلے کہ میں یونیورسٹی کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا, جیسے میں نے اس دن تربوکا نہیں, میں نے کوئی کلاشن کوف پکڑی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم موبلائز نہ کر سکیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکیں, اور میری یونیورسٹی میں بین جو ہے وہ شاید اسی کی وجہ ہے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ, انہوں نے آج بائی دا وے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دراصل ہم تو کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی اسٹوڈنٹس کے خلاف نہیں ہو رہی, بلکہ صرف یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس مس انفارمیشن انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ پھیلا رہے ہیں, لہٰذا اس وجہ سے ہم نے جو ہے کوئی ایکشن لیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حسنین کہ آپ کو اب آپ کے اوپر انہوں نے جو اسٹیپ لیا اس کا کیا آپ کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے, آپ کی پڑھائی کے اوپر, آپ کے پرسنل, آپ کے کیریئر کے اوپر؟ یہ کتنا ایک آپ کے لیے جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ اس وقت؟ مسئلہ تھا, لیکن ابھی چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس موبلائز ہو رہے ہیں, اور اب میں انڈیویجول نہیں ہوں, اور ایون جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ صرف میرے ساتھ ایشو نہیں بنا, یہ سرگودا میں کیا ہے, بلوچستان یونیورسٹی میں ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے کہ 4 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ نہیں سکتے, کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے. یہ جو آئین کے آرٹیکل 17A کے تحت ہمارا آئی ٹی ایسوسیشن ہے اس پر قدغنیں لگائی گئی ہیں, اور جو ہے یہ جتنے بھی قسم کی یہ ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ سرویلنس ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. اور اب یہ انڈیویجول وائس میری نہیں ہے, میرا تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کیس اسٹڈی ہے. تو اس کا آپ کے اوپر ذاتی طور پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے آپ کے کریئر کے اوپر؟ جی بالکل, میرا تعلق چونکہ ایک ورکنگ کلاس فیملی سے ہے, میرے دادا ابو بھی مزدور تھے, میرے والد صاحب بھی مزدور ہیں, ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. اپنا گھر جا کے دیکھیں آپ خود حیران ہو جائیں گے. جو لوگ ہمیں لیٹ یا برگر کلاس کہتے ہیں ان کے لیے یہی جواب ہے. پاک پتن میں میرا تعلق چونکہ پاک پتن جیسے جو ہے وہ چھوٹے شہر سے ہے, تو وہاں کے لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ میرا لیونگ سٹائل اور میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے.
तो ऑब्वियसली आपको पता है कि होता तो है, इफेक्ट होता है कि घर वालों ने आपको डिग्री करने के लिए भेजा और सब कुछ है, लेकिन चूँकि हम इतने जुल्म मैंने सह चुके हैं कि अब हमारी बस हो गई थी और मैं फीसें नहीं दे पाया यूनिवर्सिटी में। मेरी डिग्री भी इसलिए लेट हुई है, तकरीबन ये यूनिवर्सिटी वाले थीसिस मेरा नहीं ले रहे थे, उसकी वजह ये थी कि मैं फीसिस पूरी जमा नहीं करवा पाया था। और ये हर किसी के साथ करते हैं। और सर आपको पता है कि पेपर अगर कोई बच्चा दे रहा हो उसको कहते हैं कि फ़ीस आप नहीं दी आपने, तो आप बाहर चले जाएँ। यानी इस पूरी स्ट्रगल के थ्रू आप गुजरे हैं और एंड में आके चूंकि आपने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने मैं अपने तबके की बात कर रहा हूँ। और ये मेरे अकेले की केस स्टडी नहीं, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में और जब खासकर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग आते हैं जिनके घर जो है वो बड़ी मुश्किल से वो उनके घर वाले उनको लाहौर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो फीसों का बर्डन, एक तो फीसें आपको पता है हमारी स्ट्रगल इसीलिए है कि फ़ीसों में जो इतना इजाफा कर दिया गया है कि बंदा अफोर्ड नहीं करता, हॉस्टल नहीं है और प्राइवेट रहना बंदा वो भी अफोर्ड नहीं करता। तो हम इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं और शायद मेरे से ज़्यादा एहसास किसी को नहीं है कि ये जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकॉनमी है, ये तबकाती जो निज़ाम तालीम है, ये ख़ासकर जो हमारे जैसे जो है वो वर्किंग क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पे कितना इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट मेरे पे है तो ऑब्वियसली है, घर परेशानियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अब चुप नहीं रहा जाता। बस ये हमारा मसला है कि हम चुप नहीं बैठ सकते। हसनैन, आपकी स्टडी के हवाले से भी गालिबन कुछ मुतज़ाद बयानात आए हैं सोशल मीडिया पे, तो एक्चुअली आपकी जो डिग्री कैंसिल हुई है वो किस चीज़ की डिग्री थी जो? जी बिल्कुल, मेरा एक तो मुतज़ाद बाकी आ रहा है कि मेरी डिग्री कही जा रही है एमफिल पॉलिटिकल साइंस, तो मेरा मास्टर्स था पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में, उसमें मैं पोजीशन होल्डर हूँ। और उसके बाद मेरा जो एमफिल है वो पाकिस्तान स्टडी सेंटर से है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। और ये तो एक साल लेट भी था, तो जिसकी वजह से जो है मुतज़ाद बयान आ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने गलत बयान किया है, वो शायद मीडिया को जो है गलत उसमें पता चला है। लेकिन मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में था और एमफिल मेरा जो था वो पाकिस्तान स्टडी सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से था। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि मीडिया में भी शायद जो है बात थोड़ी सी वो मिक्सअप हो गई है इस हवाले से। चलें, वो तो बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चूँकि आपकी जो तहरीक है वो मोमेंटम बिल्डअप कर रही है और पूरे पाकिस्तान से लोग उसको, नौजवान स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं और सबके दिमाग में एक सवाल है कि कल स्टूडेंट मार्च के बाद आगे की हिकमत अमली क्या है? आप कल किन अज़ाइम के साथ आप इस फील्ड ऑफ एक्शन में आएंगे, उसके बाद आप क्या लेकर वहाँ से जाएंगे और ये तहरीक जो है वो आगे कल के बाद क्या रुख इख्तियार करेगी और किस सिमत में जाएगी? ये जो मार्च है ये हमने पिछले साल भी किया था, 2018 में 30 नवंबर को ये मार्च हुआ था और तब पाकिस्तान में ये तकरीबन 10 शहरों में हुआ था और लाहौर में 1500 के करीब लोग निकले थे जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। इस साल जो ये मार्च हो रहा है ये एक अगला कदम है और इस कदम के साथ आप इसका जो है आप टर्नओवर देख लें कि स्टूडेंट्स किस तादाद में निकल रहे हैं और अब 10 की बजाय 50 शहरों में ये मार्च हो रहा है। ये अपने आप में ही हमारी एक अचीवमेंट है जिस तरह से हम स्टूडेंट्स में अवेयरनेस इसकी पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक आगाज़ है, ये फाइनल स्टेप नहीं है, ये कोई मिडल नहीं है, ये आगाज़ है जो हम लोग आगे लेकर चलेंगे। हमारी डिमांड्स जो हैं मार्च के हवाले से वो हम सामने रखेंगे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, वहाँ हम जा रहे हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको भी ये मालूम है और सब स्टूडेंट्स इस चीज़ के वेल अवेयर हैं कि इस मार्च से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमें हमारी जो डिमांड्स हैं, वी हैव हाई होप्स कि हमें ये मिलेंगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल। बैन 84 से लगा हुआ है तो 1 मार्च से वो बैन हटेगा नहीं शायद, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद है इसको लेकर वो जारी रहेगी। हमारे जो डिमांड्स हैं वो हम सामने रखेंगे और जिस तरह से भी हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा वील वर्क ऑन दैट आगे फर्दर भी। तो ये है अभी तक, और उस तरह से हमारा कोई ख़ास हमने कोई एजेंडा नहीं बनाया हुआ, ना ही हम लोग कुछ प्रोपेगेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करने जा रहे वहाँ पे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, हम हकूक़ के लिए निकल रहे हैं। ना हम किसी तंजीम के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे साथ, ना उनकी कोई हमें बैकअप है, ना हमारा किसी और तरफ से है। हम प्योरली स्टूडेंट की जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में वो हैं। मज़दूर तबका ज़रूर निकल रहा है हमारे साथ, प्रोफेसर्स निकल रहे हैं, लॉयर्स निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर तबके में ये मसाइल जो है मौजूद है। डॉक्टर्स के अपने मसाइल हैं, लॉयर्स के अपने मसाइल हैं, आए दिन हम प्रोटेस्ट्स देखते हैं।
تو ان کے کوئی مسائل ہیں تو وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1968 میں 29 نومبر کو تحریک شروع ہوئی تھی ڈاکٹر جنرل ایوب کے خلاف, اور یہ اسی طرح پاکستان میں پھر سے اپرائز ہو رہا ہے. 64% آف دا پاپولیشن یوتھ پہ بیس کرتی ہے, اور یوتھ اکتا چکی ہے ان ساری چیزوں سے, اور یوتھ اب میدان میں نکلے گی, اور وہ اپنا جو صحیح جو اپنا حق ہے اس کو ریکلیم کرنے کے لیے ہم نکلیں گے. اور یہ تحریک اب دبائی جا سکتی ہی نہیں, کیونکہ یوتھ بل اتنا بڑا ہے, اور یہ میرے خیال میں جتنے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ جو تحریک ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی, اور یہ پہلا قدم ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی منزل جو ہے ہم انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے. جی, ایک فائنل سوال, چونکہ ہم نے اب اس کو ریپ اپ کرنا ہے اپنی گفتگو کو, ایک فائنل سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں مختصراً, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے جو لوگ ہیں جو کرٹکس ہیں اس حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سازشی مفروضے ان کی طرف سے آتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھنا پہلے یہ ہوا, پھر فلاں مارچ ہوئی, پھر فلاں ہوا, اور اب یہ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کو فلم دکھائی جا رہی ہے اور اس کا اب یہ کوئی اگلا جو باب ہے وہ یا سین ہے وہ یہ ہے. تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو سازش نظر آ رہی ہے؟ اگر پاکستان میں فیسیں جو بڑھائی جا رہی ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں, تو میرے خیال میں راہ کی سازش ہو سکتی ہے کہ فیسوں کے خلاف آواز اٹھانا راہ کی سازش ہو سکتی ہے. یہ اگر تعلیمی نظام پاکستان میں بہتر ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہاں کے نظام کی ہم بات کریں, یہاں کے نظام کو بہتر بنانے کی بات کریں, تو اس میں کسی باہر کی ایجنسیوں کا یا باہر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا جب ہماری یوتھ زیادہ ہے, جب ہم لوگ میجورٹی لوگ پڑھے لکھے لوگ نکلیں گے, جب ہم اپنے حقوق پہچانیں گے, ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے رائٹس کی بات کریں گے, تو کسی اور کا کیا فائدہ اور یہاں پہ نقصان پھر کس کا ہے؟ تو یہ آئی تھنک دس از کوائٹ آبویس کہ آپ اس چیز کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے ہیں. اتنے ہزاروں بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں, ان کو اسکول کیمپس ہی نہیں مل رہے. ہم یہاں کیمپس کے حقوق کی بات کریں, اتنے شہروں میں ابھی تک یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہ اتنے میلوں سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں, اور پھر ان کے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی ڈگری کینسل ہو گئی ہے. تو وہ سارے اب ایک کوئی ڈگری کے خلاف اپنی بات کر رہے ہیں, یا کوئی یہ مسائل جب حل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کسی اور کا کیا فائدہ بھی نہیں کہتا. اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں کی آپ بات کریں بہت تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا کنسرن بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوتھ پاکستان کی جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ مسائل جینون ہیں, اور وہ سارے ان مسائل سے گزرتے بھی ہیں, اور ساری ڈیمانڈ جو ہیں ان سب پہ ایگری بھی کر رہے ہیں. اور میجورٹی آف دا پیپل آپ دیکھیں گے کل پاکستان سے لاہور میں پاکستان کے جو 50 مسلم شہروں میں لوگ نکلیں گے, وہ یوتھ بل سے نکلے گا اور وہ اپنے حق کی بات کرے گا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر سے ہماری آج بات ہوئی ہے, ان کے حوصلے بلند ہیں, باوجود اس کے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب یونیورسٹی ہر قسم کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی آواز کو دبانے کے لیے, لیکن ان کی آواز نہیں دب سکتی. وہ اپنے مارچ کو ہر حال میں کل آگے لے کے بڑھیں گے, اور انہوں نے جو کچھ سازشی مفروضے ہیں ان کو بھی انہوں نے دوبارہ سے رد کیا ہے, اور انہوں نے ہمیں آگے کی اپنی حکمت عملی کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. فائنل نوٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل کی اسٹوڈنٹ مارچ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی پیغام ہے پاکستانی قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, تو وہ آپ پلیز سامنے رکھیں. کل 29 نومبر ہے, کل جمعہ ہے, 2 بجے آپ سب لوگ ضرور نکلیں. آپ کے شہر میں جہاں بھی مارچ ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کی مارچ ہے, اس میں آپ نکلیں. آپ کا پروفیشن جو بھی ہے, چاہے آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, درزی ہیں, دکاندار ہیں, یا بزنس مین ہیں, آپ کے بچے اسٹوڈنٹس ہوں گے, آپ کے چھوٹے بہن بھائی اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان کی کیمپسز, ان کی لائبریریز, ان کے حقوق, ان کی جو جتنے بھی ہاسٹلز ہیں, ہم ایک ایک ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ آپ سب کو نکلنا چاہیے, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. صرف یہ ایک شغل نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹس کا میلہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس ایک سیریس بات کر رہے ہیں, وہ اپنے فیوچر کی بات کر رہے ہیں. گریٹا نے کلائمیٹ کی کال دی تھی, اور وہ یہ بات کری تھی کہ میں کیوں اسکول جاؤں جب مجھے میرا فیوچر ہی جو ہے وہ سیکیور نہیں نظر آتا. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پلانٹ تباہ ہو جائے گا, تو ہم کس منہ سے اسکول اور کالجز جائیں جب پرسوں ہمیں یہ پتہ چلنا ہے ڈگری ختم ہونے سے پہلے کہ آپ کی ڈگری کینسل ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا, آپ نے اپنے ذہن سے کچھ سوچا اور سوال اٹھا لیا, اس بنا پر آپ کی ڈگری کینسل ہو گئی ہے. اپنی فیسیں دے رہے ہیں, اپنی محنت کی کمائی اس پہ لگا رہے ہیں, تعلیم
حاصل کر کے اپنے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں, ملک کے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک یہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ کا وہاں پہ نکلنا مارچ کے لیے. تو 29 نومبر ہے کل, اور آپ اپنے علاقے میں لاہور میں 2 بجے ہم مارچ کریں گے, اور آپ ضرور جو ہے اس مارچ میں شامل ہوں. جی تھینک یو آمنہ. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور میری بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ہم علیحدہ علیحدہ اسٹرگل کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میری آمنہ کی یا اور کسی کی اسٹرگل نہیں ہے, یہ آپ کی اسٹرگل ہے, یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, یہ آنے والی مستقبل کی جنریشن اس کے لیے ہو رہا ہے. تو آپ اگر والدین ہیں, چونکہ آپ نے فیسیں دینی ہیں, آپ کو پتہ ہے مہنگی فیسوں سے آپ افورڈ نہیں کرتے, آپ والدین بن کے نکلیں. ایک مزدور ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا بچہ یونیورسٹی میں نہیں داخل ہو سکتا, آپ اس کے لیے بھی نکلیں. اور جتنے بھی ورکنگ کلاس یا لوور مڈل کلاس یا ایون اپر کلاس کے لوگ ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, آپ نے نکلنا ہے. اگر آپ سب نکلیں گے تو یہ آواز بند نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ یہ آواز بند بھی نہیں ہوگی. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ لازماً 29 نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ لاہور میں اگر ہو رہا ہے, استنبول چوک سے شروع ہوگا 2 بجے, لاہور میں آئیں. اور آپ کے علاقے میں کہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ اس میں لازماً شرکت کریں. بہت شکریہ. تھینک یو حسنین, اینڈ تھینک یو سو مچ.